الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت کیجئے بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ مالک الملک کے اس فرمان کے پیش نظر ہر جمعرات کو مکتب جاریات انیزہ کے زیر اہتمام ہماری یہ تعلیمی تربیتی مجلس منعقد ہوتی ہے، جہاں مکتب کے موجودہ دعات آپ لوگوں کے ساتھ ہم کلام رہتے ہیں۔ وہاں اگر ہمارے پاس پاکستان یا انڈیا سے کوئی معزز بزرگ تشریف لاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آنے والے بزرگوں سے ٹائم لیں اور ان کی نصیحتوں سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ آج ہمارے لیے سعادت کی بات اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری اس مجلس میں ہمارے بزرگ فضیلت الشیخ استاد و اساتذہ محترم جناب عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، مدیر معہد السلفی کراچی، شیخ الحدیث معہد السلفی کراچی، شیخ صاحب معروف محدث دیار سندھ فضیلت الشیخ بدیع الدین حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید ہیں اور شیخ کے دنیا سے جانے کے بعد شیخ کی مسند کے وارث ہیں اور وہاں علم دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں۔ کئی سالوں سے کراچی میں اور پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں شیخ صاحب کے مختلف دروس مختلف ملکوں میں ہو رہے ہیں، دبئی میں، امارات میں، کویت میں اور اسی طرح کے مختلف ممالک میں شیخ کا دورہ حدیث، خاص طور پہ حدیث شیخ صاحب کا موضوع ہے اور بہت سارے لوگ شیخ صاحب سے اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ دیر تک قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح طالبان علم کو ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ شیخ آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے موبائل آف رکھیں اور شیخ کی گفتگو کو غور سے سنیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے دعوت کے گفتگو دیتا ہوں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کو کہ وہ کتاب و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، بے شک وہ دشمن ہے تمہارا کھلم کھلا. یہ انسان اور شیطان کی دشمنی روز اول سے جاری ہے. جس وقت اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو شیطان نے انکار کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا. شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے. تب سے انسان اور شیطان کے درمیان ایک محابرائی قائم ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے تو شیطان اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، وساوس پیدا کرتا رہتا ہے اور اسے برگلاتا رہتا ہے. یوں دونوں کے مابین ایک عداوت اور دشمنی قائم ہے. شیطان کی دوستی انتہائی خطرناک ہے اور شیطان کو دشمن بنا کر رکھنا انسان کی ضرورت ہے. دشمن بھی ایسا کہ انسان شیطان پر حاوی رہے اور انسان کے مقابلے میں شیطان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے. انسان کا طاقتور ہونا اور شیطان کا کمزور ہونا یہ انسان کی کامیابی ہے. اور ایک انسان اگر کمزور پڑ جائے اپنے شیطان کے مقابلے میں، یہ شیطان کی کامیابی ہوگی اور انسان بری طرح ناکام ہو جائے گا. ایک سب سے مضبوط راستہ جو
شیطان کو کمزور کر دے اور اس کے مقابلے میں انسان کو طاقتور کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کثرت ذکر سے انسان میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور انسان کے مقابلے میں شیطان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان العبد المؤمن يمضي شیطانہ کما يمضي احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، ماندہ کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، جیسے کہ تم لوگ سفر میں اپنی سواری کو تھکا دیتے ہو۔ ایک ایسا مسافر جو سواری پر سفر کر رہا ہے اور اسے آرام کا موقع نہیں دیتا، مستقل رواں دواں ہے اپنی منزل کی جانب اور مستقل سفر جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس کی سواری کب تک چلے گی؟ بالآخر وہ جانور، وہ اونٹ ہو، گھوڑا ہو، وہ تھک ہار کے گر جائے گا، باندھا پڑ جائے گا اور چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور میں کہ اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اور اس کو ماندہ کر دیتا ہے، اسے بچھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان یا بندہ مومن کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کر برستا ہے، اور کثرت ذکر کی وجہ سے شیطان کثرت سے کوڑے کھا کھا کر گر جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے اور ماندہ پڑ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے کثرت ذکر سے۔ بندہ اگر سبحان اللہ کہے تو سمجھے کہ یہ شیطان کی پشت پر ایک کوڑا مارا ہے، الحمدللہ کہے یہ دوسرا بار، لا الہ الا اللہ کہے یہ تیسرا بار، یا اللہ اکبر، یا سبحان اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ سب ذکر کی کلمات ہیں، اور ہر کلمہ ابلیس کے لیے ایک کوڑے کا کام کرتا ہے، اور وہ انسان سے مار کھا کھا کر گر جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر انسان کے دل میں شیطان کی نفرت ہو، عداوت ہو، اور کوئی ایسا معاملہ ہو جو شیطان کی تذلیل کا باعث ہو، تو اور زیادہ وہ شیطان کی کمزوری اور شکست و ریخت کا باعث۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی بندے کو نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہوں اور خیالات بھٹکتے ہوں، حضور قلبی نہ ہو، نماز پر توجہ نہ ہو، تو وہ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور تھوڑا سا بائیں طرف منہ کر کے تھتکارے، جیسے آپ منہ کا لعاب باہر نکال رہے ہیں، ہلکا سا تھتکارے، تو اس سے شیطان کی قوت ماندہ پڑ جائے گی اور آپ کی نماز توجہ اور یکسوئی کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس میں شیطان کی شکست کے 2 پہلو، ایک بندے کا اعوذ باللہ پڑھنا اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ شیطان کی دوستی
دوستی نہیں چاہتا. بہت سے بندے ہیں جو شیطان کی دوستی چاہتے ہیں، جنہیں گناہوں سے محبت ہے، معصیتوں سے پیار ہے، جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے دوستوں میں ڈھینگے مارتے ہیں کہ کل ہم نے فلاں دعا کیا، فلاں گانا سنا، کل فلاں فلم دیکھی اور فلاں میوزک سنا. سبحان اللہ، یعنی گناہ کر کے بجائے شرم کے مارے مر جانے کے الٹا ڈھینگے مارتے، اس کی تشہیر کرتے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت بخشش کے قابل ہے، بخشش کے قابل ہے سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا کہ جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ گناہ پر پردہ ڈال دے، اس گناہ کو چھپا دے اور وہ خود ہی اس پردے کو فاش کر دے. اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھا ہے اور اس گناہ کا چرچا کر رہا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کے راز کو توڑ دے. یہ بندہ معافی کے قابل نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ طاقتور نہ ہو. اس کا طاقتور ہونا اور ہمارا کمزور ہونا سراسر گھاٹے کا سودا ہے. تو کمزور کیسے کریں اسے؟ اس کو ذلیل کر کے، اس سے اپنی عداوت کا اظہار کر کے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کہ ہر کلمہ ذکر جو ہے وہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برسے. اور ایک قول ہے ایک محدث سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کا، فرماتے ہیں کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ جس کلمے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. بندہ اگر اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر، جس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ شیطان جس سے آپ کی عداوت اور محاذرائی قائم ہے، آپ اس کلمے کے ذکر سے، اس کلمے کے ورد سے اس کی کمر توڑ کے رکھ دیں اور وہ اتنی قوت نہیں پکڑ سکے گا کہ آپ کو ورغلا سکے، آپ کو گمراہ کر سکے. آپ اس پر حاوی آ جائیں گے اور وہ پوری طرح آپ کی زیر یلغار ہوگا اور وسوسے کرنے کے قابل نہیں رہے گا. لا الہ الا اللہ یہ ذکر کثرت سے کیا ہے، لیکن ذکر کا فائدہ کب ہوگا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. ہم ذکر کرتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں اسپیشل کو ذکر بتائیے، پریشانیاں چھٹ جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. مگر اس طرح ذکر کا فائدہ نہیں ہے. ذکر سے پہلے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کیجیے. نمبر ایک، یہ دیکھیں کہ فرائض پوری طرح ادا ہو رہے ہیں. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ذکر کرتا ہے
شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ نماز اللہ کا فرید ہے اور ذکر تطوع نفلی عبادت ہے۔ فریضے کو چھوڑ کر آپ نوافل پر توجہ دیں، یہ کون سی عقل ہے، کون سا فہم ہے؟ یا فرائض میں کمی ہو اور فرائض میں غفلت ہو، نماز وقت پہ ادا نہیں ہو رہی، نماز کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نماز میں جیسا کہ حدیث کی تعبیر ہے ٹھوکے مارتے نقر اربع، جیسے مرغا یا کوا ٹھوکے مارتے، اس طرح تیزی سے نماز پڑھ لیتے ہو تو تم نے نماز کو برباد کر دیا۔ جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی نماز میں کمی یہی تھی، اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا۔ فرمایا کہ نماز ہوئی ہی نہیں تمہاری، دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے اہتمام کو پہچانا۔ مکہ مکرمہ حرم میں تھے، جماعت کھڑی تھی، نظروں سے کچھ محسوس ہو جاتا ہے کوئی بندہ آس پاس کیا کر رہا ہے، تو ایک صاحب آئے، جماعت کھڑی اور امام تشہد میں سلام پھرنے والے۔ اب اس کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھنی، بھائی فرض قائم ہے، نبی علیہ السلام کو فرمان ہے جب جماعت قائم ہو، فرض اگر قائم ہو کوئی نفل نہیں، مگر ان کا یہ نظریہ ہوگا سنتیں پہلے پڑھنا ضروری۔ آپ یقین کریں وہ 2 سنتیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو چکے۔ ہم تشہد میں تھے، امام تشہد میں تھا، 2 رکعت اس نے پڑھی اور امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو گئے۔ اسے کہا بھی یہ تم نے کیا کیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو صحیح، تم نے کیا پڑھا ہے اپنی نماز میں؟ لیکن نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت کا فہم ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما دے، کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر چکے، تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین سمجھا دیتا ہے کہ دین کیا ہے، فقہ دین اس کو سمجھا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ چاہے تو چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا دے آپ کی، بہت کچھ، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا کے مقابلے میں دین انتہائی قابل قدر ایک حقیقت ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کو دنیا نہیں دیتا بلکہ دین کی سمجھ دیتا۔ اب دیکھیں یہ سمجھ کیسی ہے، یہ 2 رکعت پہلے پڑھنا ضروری، اور اتنی تیزی اس نے اختیار کی، اتنی تیزی کہ تشہد کے دوران ہی ہم بیٹھے تھے، اس نے نماز شروع کی اور تشہد کے دوران ہی اپنی 2 رکعتیں ختم کی اور جماعت میں داخل ہو گئی۔ کون سی فقہ ہے یہ، کون سا دین ہے اور کون سی سمجھ ہے؟ اور اسے کر رہا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات ذکر کا شوق ہوتا ہے اور آوازیں پوچھتے ہیں کوئی ذکر بتائیے، لیکن جو ذکر سے متعلق قواعد ہیں وہ معلوم نہیں، فرائض پوری طرح ادا ہو رہے ہیں، نمازوں کی ادائیگی بالکل شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، پھر ذکر کیجیے،
اور اگر فرائض سے غافل ہے اور ذکر کا شوق ہے، یہ شوق قابل قبول نہیں، یہ معاملہ قابل قبول نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ذکر کا شوق ہے لیکن ذکر کے فہم کا شوق نہیں۔ اب دیکھیں حدیث افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ اب سوچو تو صحیح، یہ سب سے افضل کیوں ہے؟ اس ذکر کے اندر کیا پیغام ہے؟ بہت سے اذکار ہیں ایسے، لا اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ کہوں کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ کہہ، یہ مجھے پسند ہے، محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی۔ سورج کی دھوپ کہاں کہاں جا رہی؟ مانا پوری دنیا سے۔ یہ چار کلمات ایک طرف ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو، مجھے پوری دنیا کے مقابلے میں یہ چار کلمات زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن سوچو تو صحیح، یہ کلمات کیا ہے؟ کیا منہج ہے، کیا پیغام ہے؟ ان کلمات کا کیا تقاضا ہے؟ ان کلمات میں کیا علم ہے؟ میں سمجھتا ہوں پوری شریعت آپ سمجھ سکتے ہیں اگر نبی علیہ السلام سے ثابت اذکار اور دعاؤں کا ترجمہ پڑھ لیں، پورا دین آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب اتنی فضیلت، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت دیکھا، سوکھا درخت، اس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ اس درخت کے پاس ٹھہر گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک شاخ پر چھڑی آپ نے ماری، وہ سارے پتے جھڑ گئے اور شاخ خالی ہو گئی۔ فرمایا کہ میں کچھ کلمات ایسے جانتا ہوں اگر تم کو پڑھ دو تو تم اسی طرح گناہوں سے خالی ہو جائے۔ جیسے شاخ پتوں سے خالی ہو گئی، سارے پتے جھڑ گئے، تمہارے اس طرح گناہ جھڑ جائے۔ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنی فضیلت۔ تو کبھی یہ توفیق ملی کہ آخر ان کلمات کا مدار فضیلت کیا ہے، اتنا اجر کیوں ہے؟ کبھی سوچنے کی زحمت کی آپ نے؟ اب یہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم و شان ذکر ہے کہ افضل ذکر، اور جو محدث کا قول آپ نے سنا وہ نصوص کی روشنی میں ہی ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس ذکر سے ٹوٹتی۔ تو سمجھو تو صحیح ذکر کیا ہے، کیوں شیطان کی کمر ٹوٹتی اس ذکر سے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے محکم، مضبوط اور قوی دین کی اساس ہے۔ یہ دین توحید ہے۔ ہر نبی کا دین توحید ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت کا اصل اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ رب العزت کا کائنات پیدا کرنا توحید کے لیے، رسولوں کی بعثت بیان توحید کے لیے، کتابوں کا اتارنا بیان توحید کے لیے، جبریل امین کا بار بار وحی لے کر آنا بیان توحید کے لیے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سب سے بڑا اور سب سے آسان توحید کا ترجمان ہے۔ یہ کلمہ کتنا آسان ہے، اس میں کوئی حرف ایسا نہیں جو نقطے والا ہو، حروف محمدہ جن کی ادائیگی آسان ہوتی، اور اللہ نے اس کلمے کو آسان بنایا کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے۔
کلمہ اگر یہ مشکل ہوتا تو علماء پڑھ لیتے اور جہالا نہ پڑھ پاتے، لیکن نہیں، اتنا آسان ہے، ایک عالم بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک جاہل بھی، ایک بچہ بھی اور ایک بڑا بھی۔ کیوں؟ ضرورت سب کی، اور جو چیز سب کی ضرورت ہو اس کا حصول آسان ہوتا ہے۔ اب ہوا سب کی ضرورت ہے، اس کو خریدنا نہیں پڑتا۔ یہ سونا اور جواہرات سب کی ضرورت نہیں ہے، اسے مالدار خرید لیتے ہیں، غریب اس سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن ہوا سب کے لیے برابر، مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ، عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے برابر، سب کے لیے آسان، کیونکہ سب کی ضرورت ہے۔ سب سے ثقیل کلمہ جو شیطان پر گراں گزرتا ہے، بندہ کثرت سے پڑھے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی۔ کیا اس کلمے کا پیغام؟ بہت آسان، پیغام بھی آسان ہے، مشکل نہیں۔ ماشاءاللہ سعودی عرب میں کچھ نہ کچھ عربی تو بول لیتے ہوں گے، بلکہ بعض اوقات آپ کی عربی ہم سے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم قواعد سوچتے رہتے ہیں اور آپ بغیر قاعدے کے روانی سے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ ہم خود حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لا کا معنی تو جانتے ہوں گے، کیا معنی ہے؟ نہیں۔ الہ کا معنی معبود، عبادت کے لائق۔ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ جب نہیں ہے اور آپ کہیں نہیں ہے تو آپ نے کلمے کو مانا یا اس کا انکار کیا؟ کلمہ تو کہہ رہا ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں، آپ کے نہیں ہے۔ ہمارے اجمیر میں، ہمارے لاہور میں، ہمارے پاک پتن میں، یہ کلمے کا انکار ہے یا اقرار؟ انکار کر دو۔ لا حرف نفی ہے، جب وہ آ جائے نفی۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کی نفی۔ جو آگے جملہ الا اللہ، وہ صرف ایک ذات کا تعین کر رہا ہے، صرف ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ، الا اللہ، مگر اللہ۔ دو جملے، لا الہ اور الا اللہ۔ لا الہ میں ایک نفی ہے، الا اللہ میں ایک اثبات ہے۔ لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے مطلقاً، اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ نفی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کے نیچے، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوش شدہ، نہ کوئی فضاؤں میں، نہ کوئی آسمان میں، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ اور الا اللہ جو ہے یہ کلمے کا دوسرا جز ایک چیز کو ثابت کر دے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس مفہوم کو آپ نے سمجھا، اس مفہوم کو ذہن اور دل میں بٹھا کر حاضر کر کے جب اس کلمے کا ذکر کریں گے تو آپ کو لذت بھی آئے گی، اور یقیناً شیطان کی کمر ٹوٹے گی۔ اور اگر شیطان کو معلوم ہے بس یہ تلفظ کی حد تک اس کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ مانا کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا مفہوم نہیں سمجھتا ہے، تو وہ آپ کی کمر توڑ دے گا، الٹا آپ پر وار کرے گا کہ بیٹا بغیر فہم کے، بغیر سمجھے پڑھتے جاؤ۔ اسے طوطا بغیر فہم کے چوری چوری کرتا رہتا ہے، اور چوری کا سامنے ڈھیر لگا ہو اسے پتہ ہی نہیں کیا چیز۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، 10,000 دانے کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اگر معنی معلوم نہیں، اس کلمے کا پیغام معلوم نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ معنی کا فہم
اور ذکر کرتے ہوئے معنی کا استحضار، اور بغیر معنی کے استحضار کے ذکر کرو گے تو شیطان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ کلمہ کیا ہے، اس کلمے کی اساس کیا ہے، اور اس کلمے کی دعوت کیا ہے، تو جانتے ہی خوش ہوگا کہ اپنا وقت ضائع کر رہے، صلاحیتیں ضائع کر رہے، اور خود ذکر کر کر کے تھک رہا ہے اور میرے سامنے مادہ پڑ رہا ہے، الٹا وہ آپ کو گرا دے گا اور آپ کو بچھاڑ دے گا۔ دوستو یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا ایک گواہی، اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالی۔ یہ گواہی، اور صرف گواہی نہیں بلکہ سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی اعظم الشہادہ، سب سے بڑی گواہی۔ تو اس کو جانے بغیر ہی کام چل جائے۔ جس چیز کی گواہی دے رہے ہو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا پھڈا ہو، کوئی کیس ہو، عدالت میں آپ کی گواہی دی جائے تو اس گواہی کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جج اور وکیل آپ پر جرا کریں گے، وکیل آپ سے اس تعلق سے 100 سوال کرے گا، اور اگر آپ کی گواہی میں جھول ہے، آپ کے علم میں جھول ہے، تو آپ کو نکال دیا جائے کہ تم گواہی کے قابل ہے۔ حالانکہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، جنت کو حاصل کرنے کا معاملہ، جہنم سے بچاؤ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کا معاملہ، یہ بغیر علم کے چلے تو پتہ ہی نہ ہو یہ کلمہ کیا ہے، گواہی کے تقاضے کیا ہیں، یہ کلمہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ عظمت تو واضح ہو گئی نا، یہ افضل و ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرو، قل لا الہ الا اللہ۔ عرض کیا کہ یا اللہ یہ ذکر تو سب کرتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل چیز بتائیے جو اوروں کے پاس نہ ہو۔ بلکہ موسیٰ جس کلمے کو تم ایک عام سا کلمہ کہہ رہے ہو، اگر ایک ترازو قائم ہو جس کے 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں 7واں آسمان ہو اور آسمانوں کے سارے فرشتے ہوں، دوسرے پلڑے میں 7 زمینیں ہوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات ہوں، دوسرے پلڑے میں ایک پلڑے میں 7واں آسمان ہو، 7 زمینیں ہوں، آسمانوں کی مخلوق ہو، زمینوں کی مخلوق ہو، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو، یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا اس پلڑے پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ آسمان بھی ہلکے، زمین بھی ہلکے، فرشتے اربوں کھربوں کی تعداد میں اس کے وزن کے مقابلے میں ہلکے، زمینوں کی ساری مخلوقات اس کلمے کے مقابلے میں ہلکی۔ یہ کلمہ کتنا بھاری کلمہ جس کا تلفظ آسان ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا فہم تو حاصل کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فہم کے تعلق سے مشرکین مکہ ہم سے بہتر تھے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پہلی دعوت، لوگوں لا الہ الا اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، آخرت میں کامیاب، اس کلمے کی برکت سے، لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ مشرکین مکہ نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ اس کلمے کا معنی سمجھتے تھے، بلکہ خود کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نبی کی یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی، اس کا معنی تو یہ ہے کہ سارے معبود ختم، صرف ایک معبود ہے۔ یہ ان کا فہم، مانا اور کوئی معبود نہیں، یہ نصب اور یہ بت یہ معبود نہیں ہے، ان کا انکار کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی معبود ہے۔
یہ ان کی سمجھ تھی. اس سمجھ کی قرآن نے تردید نہیں کی. ٹھیک سمجھے اور ہاں یہی ہے، یہی معاملہ ہے. سارے معبودوں کا انکار. یہ فہم ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اسی طرح جو معبودان غیر اللہ ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان کا ہم کیوں نہیں انکار کرتے؟ اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ زبان پر کلمے کا اقرار ہو اور جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس اقرار کے خلاف جائے. فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی معبود ہے، فلاں جو ہے وہ جناب اناج دیتا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیری کرتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں شفا دیتا ہے. قبروں پر چادر چڑھانا، قبروں پر دیے جلانا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور یہ عمل بھی ہے، چادر چڑھانے کا، دیے جلانے کا. کچھ آپ غور و فکر کیجیے. بہت بڑا شرک ہے یہ، بہت بڑا شرک. کے اندر ایک بندہ دفن ہے، اس کی قبر پر دیا کیوں جلایا؟ کیوں جلایا؟ تاکہ وہ خوش ہو کہ فلاں شخص آیا اور ہماری قبر پر دیا جلایا. مانا اندر والے کو معلوم ہے آپ کے آنے کا اور دیا جلانے کا. آپ نے علم غیب میں اس بندے کو اللہ کا شریک کر لیا. اچھا، اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے؟ خوش کرو اپنے رب کو. اسے کیوں؟ تاکہ وہ خوش ہو کر ہماری بگڑی بنا دے، ہماری حاجتیں پوری کر دے. مانا وہ حاجتیں پوری کرنے پر قادر. اس طرح اس کو آپ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں. اور زبانوں پر لا الہ الا اللہ بھی. کتنا تناقض ہے زبان کے اقرار پر اور آپ کے عمل پر. یہ دیا جلانا کو معمولی چیز نہیں، بڑا بھیانک قسم کا شرک. آپ نے قبر والے کو بہت سے امور میں اللہ کا شریک بنا دیا. اور یہ ساری باتیں توحید کے منافی ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف. یہ بات نبی علیہ السلام کے فرمان سے بالکل برحق ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. اور نصوص کا نتیجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس کلمے کے ذکر سے ٹوٹتی. آپ اس کلمے کا ذکر کر رہے ہیں اور شیطان اپنی کوشش کر رہے ہیں. اس کی پہلی کوشش کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کلمے کا معنی معلوم نہ ہو. معنی اگر معلوم نہیں تو ایک بار نہیں لاکھ بار یہ کلمہ پڑھ دیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں. بس اپنی کوششیں ضائع کر رہے ہیں، صلاحیتیں اپنی بکھیر رہے، ضائع کر رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں. شیطان کی دوسری کوشش کہ اگر معنی کی طرف آتے ہیں تو ان کو معنی میں الجھا دو، معنی وہ کرواؤں جو اس کا ہے ہی. آپ اپنے علاقوں میں جائیں، ہندوستان پاکستان میں، اکثر لوگ اس کلمے کا معنی کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ کلمے کا معنی نہیں ہے. یہ جملے کلمے کے معنی سے بغاوت ہے. یہ کلمہ توحید الوہیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. یہ لا کی تلوار جو ہے ان تمام درگاہوں کو توڑتی ہے، ان تمام معبودان باطلہ کی گردن کاٹتی ہے جو اللہ کے سوا ہم نے بنا رکھی. یہ نہ کہو لوگ ٹوٹ جائیں. پھر کیا کہو؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ بات درست ہے لیکن یہ بات کلمے کا ترجمہ نہیں ہے. یہ اس کی دوسری کوشش کہ اچھا ذکر کر رہے ہیں تو میں ان کو کلمے کے مفہوم سے ہٹا دوں، اصل معنی سے ہٹا دوں. اصل معنی تو کفار قریش سمجھ چکے تھے
اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نبی کی دعوت کا معنی یہ ہے کہ سارے معبود باطل ہو کے صرف ایک اللہ معبود حق ہے. صحیح سمجھے؟ قرآن نے ان کے فہم کی تردید نہیں کی، مگر ہم یہ نہیں سمجھے، ہم نے اس کے مفہوم کو تبدیل کر دی. شیطان کامیاب ہو گیا. اب اس فہم کے ساتھ اگر کلمے کا ذکر کرو گے تو یہ کلمہ شیطان کی کمر نہیں توڑ، کمر آپ کی ٹوٹ رہی، وہ آپ پر حاوی آ چکا. عجیب و غریب تماشے ہو رہے اس کلمے کے تعلق سے. جتنا یہ کلمہ اہم ہے، قیمتی ہے، افضل الذکر ہے اور شیطان کی پشت پر ایک کاری ضرب ہے، اتنا ہی ہمیں مختلف بھول بھلائیوں میں ڈال کر شیطان نے غلط کر دی. کئی آستان ایسے جہاں کلمے کا ذکر تختی کے ساتھ ہے. شیخ اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں تم لا الہ الا اللہ کے ذکر کے قابل نہیں. 6 مہینے سال صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اگلے 6 مہینے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ذکر کے لیے کلمے کو کاٹ کے رکھ دیا. جو 2 اجزاء آپس میں لازم ملزوم تھے، جن کے معنوی تکمیل ان 2 اجزاء کے ساتھ ہے، ایک جز کو وہاں پھینکا ایک کو وہاں پھینکا. کوئی مفہوم بنے نا. اکیلا لا الہ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اکیلا الا اللہ کیا مفہوم ہے اس کا؟ یہ تفصیل کہاں سے آ گئی؟ کلمے کو کاٹنا کہاں سے لیا گیا؟ یہ بھی تو شیطان کی سازش ہے. کلمے کو کاٹ کے ذکر کرو، نہ وہ مفہوم نہ یہ مفہوم، تاکہ حقیقی جو توحید کا معنی ہے، نفی اور اس بات کے اکٹھا ہونے کے ساتھ وہ بن ہی نہ سکے. اور کچھ تو کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، جو خاص لوگ ہیں ان کا ذکر ہے الا اللہ، جو اس سے بھی خاص لوگ ہیں ان کا ذکر ہے اللہ ہو، جو اس سے بھی خاص ان کا ذکر ہے ہو. تماشے کیا اساس ہے ان چیزوں کی؟ کہاں سے لیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. پوری دعوت لوگوں لا الہ الا اللہ کو تفصیل کے ساتھ نہیں، ہو نہیں، کوئی اس کا معنی نہیں، سب بیکار بات ہے. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. یہ سارے فضائل اسی کلمے کے ہیں، لا الہ الا اللہ کے. اور شیطان نے ہم سے کیا کچھ کروا دیا. ایسی ایسی باتیں ذہنوں میں ڈال دی جن کا کلمے کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مثلا حلقے بنا کر ذکر کرو، اجتماعی ذکر، ایک امیر کے تحت ذکر کرو. بہت سے سلسلے ایسے ہیں جہاں کلمے کا ذکر ایک حلقے کی صورت میں ہوتا ہے اور بتیاں بجھا کے ہوتا ہے. زور کس پر ہے؟ ذکر پہ نہیں، بتیاں بجھانے پر. اندھیرا کر کے ذکر کرو. کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ بتیاں کیوں بجھائی جا رہی ہیں؟ یہ کون سا شرعی اصل ہے؟ ان چیزوں پر توجہ. اور کچھ تعلیم دیتے ہیں کہ ان کلمے کا ذکر ضربے لگا دو، دل پر ضربے لگا. نبی علیہ السلام نے کیا ایسا، صحابہ نے کیا ایسا. وہ لا کی آواز ناک سے نکالو اور یہاں ناک میں روک لو اور الا اللہ کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاؤ. کون سا طریقہ ہے؟ تاکہ ان طریقوں میں لوگ پھنسے رہیں، الجھے رہیں اور کلمے کا معنی معلوم نہ کر سکے. نہیں، یہ کلمہ شیطان کی پشت پر واقعی ایک ضرب ہے، لیکن توحید کی معنویت کے ساتھ. جب آپ کے اندر عقیدہ ہو کوئی معبود نہیں،
کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف اللہ رب العزت۔ اس کلمے کا معنی ذہن و دماغ میں راسخ ہو اور پھر آپ یہ ذکر کریں تو یقیناً یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کا آپ کو فائدہ بھی ہے، اور یہ شیطان کی پشت پر ایک ضرب بھی ہے، اس کی کمر اس ذکر سے ٹوٹ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی اسلام کی حدیث، جو بندہ صبح اس کلمے سے ذکر کا آغاز کرے، اس کلمے سے اپنے دن کا آغاز کرے، ذکر اور بھی ہے لیکن آغاز لا الہ الا اللہ سے۔ چنانچہ جو بندہ فجر کی نماز کا سلام پھیرے، باجماعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، اسی حالت میں بیٹھا رہے، اسی حالت میں گھٹنے نہ اٹھائے، اپنی حالت تبدیل نہ کرے، اور 10 دفعہ یہ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، پورا ذکر۔ لیکن پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ، آگے پھر وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ یہ ذکر کر لے، اس کے 6 فائدے، 6 فائدے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ہر کلمے کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کر دے۔ 10 دفعہ آپ نے پڑھا، 100 گناہ معاف۔ یہ دن کا آغاز ہے 100 گناہوں کی بخشش کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہر کلمے کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے، 100 نیکیاں ہوگی، اور اللہ رب العزت ہر کلمے کے بدلے جنت میں 10 درجے اونچا کر دے۔ اب وہ کتنا اونچا کرے گا یہ اللہ کا علم ہے، لیکن صبح کا آغاز ہوا جنت میں 100 درجے بلند ہو کر، لا الہ الا اللہ سے۔ کیا آپ کے دن کا آغاز، اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، مثلا وَكَانَ حِرْزًا لَهُ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، یہ کلمہ پڑھنا 10 دفعہ دن بھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ 5واں فائدہ وَحِرْزًا لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے پورے دن کے لیے اسے محفوظ رکھے گا شیطان مردود سے۔ نمبر 6، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اس دن اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ گناہ اس کے لیے ہلاکت یا بربادی یا نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا اس کلمے کی برکت سے۔ دیکھیں بندہ کو گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو جاتی ہے، چاہے تو پکڑ لے، لیکن اگر آپ نے دن میں یہ کلمہ پڑھ لیا، صبح کو 10 بار پڑھ لیا، تو اس دن اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کا آپ کو نقصان یوں نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے کوئی بربادی یا تباہی نہیں ہوگی، الا شرک حدیث ہے۔ اگر شرک ہو گیا تو پھر نہیں، شرک بربادی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور 7واں اس کا صلہ یہ ہے کہ اس دن اس بندے سے افضل دوسرا کوئی نہیں ہو، یہ سب سے افضل ہوگا۔ ہاں اگر کسی بندے نے اس سے زیادہ بار پڑھ دیا وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب سے افضل ہوگا اس دن اگر یہ ذکر پڑھ لے دن کا آغاز، اور 10 دفعہ مغرب کے بعد بھی اسی طرح۔ یہ دن کا اختتام ہے، تو آغاز اور اختتام ان دونوں مواقع پر اس کلمے کی برکت سے 200 گناہ معاف ہو گئے، 200 نیکیاں حاصل ہو گئی، اور جنت میں 200 درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ لیکن بھائی معرفت کے بغیر نہیں، کچھ پہچاننے کی کوشش کرو، یہ سب سے بڑی گواہی ہے اپنے خالق اور مالک کی۔ تو بغیر پہچانے ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ پہچاننا ضروری ہے،
اور پہچاننے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ضروری ہے. وہ تقاضے پورے کرو. یہ کلمہ کیا چاہتا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے اسے پورا کرو تاکہ ہم پوری طرح اس کلمے کی برکات سے مستفید ہو سکیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا وہ کھلا کھلا دشمن. تو اس سے کیسے بچنا ممکن ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ سر سے پاؤں تک. جو چیز اسلام میں آ گئی وہ شیطان سے محفوظ ہو. جو چیز اسلام سے باہر ہے وہ شیطان کے زیر تسلط ہے، نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے. پورا آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، چہرہ آپ کا باہر ہے، آپ محفوظ نہیں. پورا اسلام میں داخل ہو جائیں، ہاتھ پاؤں باہر ہے، آپ محفوظ نہیں. پورا اسلام میں داخل ہو جائیں، لباس آپ کا باہر ہے، آپ محفوظ نہیں. سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جائیں. اسلام میں داخل ہونا کیا معنی ہے؟ وہ اسلام کو بوری نہیں ہے جس میں آپ میں داخل ہو. معنی سر سے شروع کرو. آنکھیں، ان آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ جو اسلام کو پسند ہے. غلط چیز نہیں دیکھنی. آج ہر ہاتھ میں موبائل، کیا کچھ دیکھتے ہیں دن بھر رات بھر، الامان والحفظ. لیکن نہیں، اگر ان آنکھوں کا استعمال غلط چیز دیکھنے کی صورت میں ہے تو آپ کی آنکھیں اسلام میں داخل نہیں ہیں، اسلام سے باہر. آپ شیطان کے زیر اثر، شیطان آپ پر وار پر وار کرے گا. آپ کے کان ہیں، کانوں سے آپ نے کیا سننا ہے؟ شریعت کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول کے کیا فرامین ہے؟ ضروری اگر ان کانوں کا استعمال غلط ہے، غلط چیزیں سنتے ہیں تو آپ کے کان اسلام میں داخل نہیں ہیں، اسلام سے باہر ہے. آپ کی زبان ہے، زبان سے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا شریعت یہ ساری تفصیلات بتا چکی. اور اگر آپ زبان سے کلمہ حق کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، تو آپ کی زبان اسلام میں داخل ہو چکی ہے. اب وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہے. لیکن اگر زبان سے غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی، جھوٹی گواہی دی جا رہی، تو آپ کی زبان اسلام سے باہر ہے. آپ شیطان کے زیر اثر نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اگر بچاؤ چاہتے ہو، تحفظ چاہتے ہو تو سر سے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے تھے، صحابی کے بیٹے تھے. ان کی ٹانگ میں زہر بھر گیا اور حکیم اور طبیب نے طے کیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ورنہ زہر پھیلتا جا رہا ہے، پورے جسم میں پھیل گیا تو موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہیں اگر روک دیا جائے، ٹانگ کٹ جائے تو آگے یہ سرایت نہیں کرے گا، تو ٹانگ کاٹنی پڑی. انہوں نے کٹوا لی. اور ٹانگ کاٹنے کا بھی ایک الگ تفصیلات ہے، لمبا قصہ ہے. الخرجی کی ٹانگ کاٹ دی گئی. کٹ گئی؟ جی کٹ گئی. فرمایا کہ ٹانگ دکھاؤ مجھے. لا کے دکھائی گئی تو ٹانگ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور کہا کہ تو آج مجھ سے جدا ہو رہی، آج مجھ سے جدا ہو رہی ہے. اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں، قیامت کے دن تو نے گواہی دینی ہے کہ تجھ پر چل کر میں کبھی کسی حرام مقام پر نہیں گیا، کسی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا، کوئی جوا کھانا، شراب کھانا، کوئی سینما کا، کوئی فحاشی کا اڈا. گواہی دینا تجھ پر چل کر میں کبھی کسی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا. یہ سلف صالح کیا مانا؟ وہ سر سے پاؤں تک اسلام میں داخل اور داخل ہو جائے
تو شیطان کی شر سے محفوظ ہے۔ قرآن کی ترتیب ہی ہے، شیطان کی عداوت کا ذکر کیا، کھلم کھلا اس کی دشمنی کا ذکر کیا، اور بچاؤ کا اصول کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے آ جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر داخل ہو جاؤ گے تو شیطان تم پر کوئی وار نہیں کر سکے۔ تو سب سے بڑا تحفظ جو ہے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، لیکن ذکر میں جو ایک معنویت ہے اس کا فہم، ان اذکار میں اللہ کے پیغمبر نے کیا پیغام دی، یہ فضائل و محاسن اسی لیے ذکر ہوئے، اسی لیے ذکر ہوئے، ان فضائل و محاسن کو پڑھ کر اپنے اندر شوق پیدا کرے کہ یہ ذکر کیا چیز ہے، اس میں کیا معنی ہے، اس میں کیا علم ہے، کیا بصیرت ہے اس میں، تاکہ اور اس پر مضبوطی سے ہم قائم ہو سکیں۔ دیکھیں بوڑھا شخص اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہو چکا اور زیادہ قرآن پاک یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو مجھے کوئی چھوٹا سا ذکر بتا دیجیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہوں اور وہ قرآن کا بدل میرے لیے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، 5 کلمات چھوٹے چھوٹے یاد کر لو۔ آپ نے اس طرح ہاتھ کھلا ہوا اور اس پر کلمات بتائے، اور ہر کلمے پر آپ نے ایک انگلی بند کر لی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، مجھے دہرانے دیجیے۔ فرمایا دہرا لو۔ اس نے بھی اسی طرح دہرایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور مٹھی کو اس طرح بند کر لیا۔ چونکہ عربی تھا، عربی ہر بار کہہ ڈالتا کہا کہ حاضر ربی فرما دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کلمات میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ ان 5 کلمات میں میرے رب کی ثنا ہے، میرے رب کی تعریف ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی توحید ہے، میرے لیے کیا ہے؟ مانا وہ عربی ان کلمات کو سمجھتا تھا، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی لے لو دوسرا ہاتھ، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ کہا مجھے دہرانے دیجیے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ کیا مانا؟ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھے عافیت دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے روزی عطا فرما دے۔ اسی طرح یہ مٹھی بھی بند ہو گئی، دونوں ہاتھ بند ہو گئے، بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بڑے خزانے عطا فرما دیے۔ اسی طرح کھڑا ہوا اور ان کلمات کو پڑھتے پڑھتے ایسے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ بابا جی خالی ہاتھ آئے تھے اور خیر کے خزانے بھر کے لوٹ گئے، خیر کے خزانے اپنے ہاتھوں میں لے کر لوٹ گئے۔ یہ خزانے ہیں، خزانے۔ تو خزانے کا ادراک نہیں ہونا چاہیے، کس قسم کے خزانے، معلومات نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ ایسا ہم کرتے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں اللہ تعالیٰ واقعی کہ ہر شرک سے پاک ہے یا نہیں؟ پاک ہے تو اس کرنے کا فائدہ، سبحان اللہ۔ پوری زندگی اس پر قائم ہو جائے، کوئی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ انسان، نہ کوئی فوت شدہ انسان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کوئی اللہ کا شریک، اس پر قائم ہو جائے، حتیٰ کہ موت اسی عقیدے پر ہے۔
تو اس ایک ہی نیکی کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ بندہ اس پر قائم ہو جائے، اس عقیدے کا فہم اپنے اندر اپنا لے اور پیدا کر لے، تو اس کی ایک ہی نیکی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گی۔ پورے میزان میں کیا کچھ آتا ہے؟ فرمایا کہ ساتوں آسمان آ جائیں گے، ساتوں زمینیں آ جائیں گی، اتنا وسیع وہ ترازو ہے، اتنا وسیع وہ میزان ہے، لیکن یہ ایک ہی نیکی بندے کے آدھے میزان کو بھر دے، لیکن فہم کے ساتھ۔ ایسے تو نہیں آپ یہ بغیر فہم کے پڑھتے رہے اور سمجھے کہ میزان بھر دیا، بالکل نہیں۔ زبان پہ نطق ہو اس کلمے کا سبحان اللہ کا، اور دل میں اس کا معنی اور فہم موجود ہو، اور پھر زندگی پر اس پر عمل ڈٹا رہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، مجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ حقیقت توحید، سبحان اللہ کی حقیقت۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیا واقعی ہیں؟ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ اگر شرک کرو گے تو اللہ کی تمام تعریفیں کہاں رہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں کیوں ہیں؟ اپنے اسماء میں، اپنے ناموں میں، صفات میں، کاموں میں وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، لہذا وہ اکیلا ہی ہر حمد کا مستحق ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا رازق ہے، اکیلا وہاب ہے، اکیلا رزاق ہے، اکیلا رحمان، اکیلا رحیم۔ اور اگر آپ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب جاننے والا اکیلا ہے، ٹھیک ہے، ہر حمد کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں غیب فلاں بھی جانتے، فلاں ولی جانتے، فلاں نبی جانتے، تو اس صفت کو آپ نے تقسیم کر دیا۔ جتنا تقسیم کیا اتنا حمد بھی تقسیم ہوگی۔ الحمدللہ کا انکار، الحمدللہ کیا چاہتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہی ان تمام کمالات کا مستحق ہے۔ اس کے کسی کمال میں کسی غیر کو شریک کرو گے تو حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ اللہ دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی حمد کا مستحق ہو۔ بھئی اگر گزر رہے تھے، ریڈیو پر قوالی لگی ہوئی تھی، اور قوال کیا کہہ رہے؟ داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اجمیر والی سرکار، وہ نہ دیں گے پھر کون دے گا؟ خواجہ نہ دے گا، خواجہ نہ دے گا، لگتا بہت سنتے ہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا ہے کہ خواجہ بھی دیتا اللہ بھی دیتے، وہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج کا کلمہ وہ کیا کہتا ہے؟ دینے والا صرف خواجہ، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ انکار سے۔ الحمدللہ کہاں باقی رہا ہے؟ اللہ ہی ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال میں اکیلا ہے، ہر کمال کا اکیلا مستحق ہے۔ اس کمال کو تقسیم کرو گے تو حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے، تو غیب جاننے میں جو حمد ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ اللہ بھی رازق ہے اور فلاں بھی داتا ہے، اس تقسیم میں حمد بھی تقسیم ہو گئی۔ یہ قرآن کی پہلی آیت کا انکار، الحمدللہ رب العالمین، پہلی اینٹ آپ نے چڑھی رکھی، آگے عبارت کہاں سے نہیں ہوگی؟ اتنے عظیم الشان کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ام ہانی کو تعلیم دی تھی۔ ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ بوڑھی ہو چکی ہوں، زیادہ اٹھنے کی، وضو کرنے کی، بار بار نفل پڑھنے کی طاقت نہیں، کچھ ذکر بتا دیجیے جو بیٹھے بیٹھے کر لو۔ فرمایا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، اور آپ نے بڑا اس کا اجر عظیم ذکر کیا۔ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ گویا آپ نے 100 غلام اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کر دی۔
100 دفعہ الحمدللہ کہو گے، وہ آپ نے 100 گھوڑے خریدے اور ان کی پشت پر مجاہدین کو بٹھا کر مسلح کر کے میدان جہاد کی طرف روانہ کر دی۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا ہے، اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہو گے تو زمین و آسمان کا جو خلا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے۔ لیکن یہ اتنا کافی نہیں، جب تک معنی مستحضر نہ ہو اور معنی کے مطابق عمل نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہر شریک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ یہ عقیدہ بنا، پھر پڑھو، پھر اس کا اجر۔ الحمدللہ، اللہ ہر حمد کا، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ وہ اکیلا ہر کمال کا مالک ہے۔ اس کمال میں اگر کسی غیر کو شریک کرو گے تو یہ حمد کی تقسیم ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکیلا معبود حق، باقی سارے معبودان باطل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ تصور کرو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اور اس کے ایک عاجز سے بندے بن جاؤ کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑے کا تقاضا پھر یہ ہے کہ میں کمزور سا انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب کے لیے پیش ہو۔ کیا بنے اس سب سے بڑی ذات کے ساتھ؟ یہ باتیں آپ نے عربی کو بتائی، فرمایا کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں خزانے بھر کے، خیر کے خزانے، رحمت کے، برکت کے خزانے لے کر لوٹ گیا ہے۔ یقیناً یہ اذکار بڑا علم ہے، یہ مجرد نطق، یہ تلفظ کی حد تک نہیں ہے۔ جب تک نطق کے ساتھ اس کا معنی مستحضر نہ ہو اور معنی کے استحضار کے ساتھ پوری زندگی عمل اس معنی کے مطابق ہو، پھر یہ کارا پردہ نہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ روز اول سے ہی انسان اور شیطان کی مہاداری قائم ہو چکی، اور اللہ رب العزت نے یہ بات واشگاہ طریقے سے بتا دی کہ شیطان تمہارا کلم کھلا دشمن۔ کیا شیطان نے ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نہیں نکلوایا؟ کون سی دلیل چاہیے آپ کو دشمنی کی؟ آج ہم بھی جنت میں ہوتے، یہاں آنے کی نوبت ہی نہ آتی، ہر مہینے ٹیکس ادا کرو، جنت میں ہوتے، عیش کرتے۔ لیکن شیطان نے وہ وار کیا، ہمارے ابا اور اماں کو جنت سے نکلوایا۔ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے عداوت کی، دشمنی کی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوانے والا کون ہے؟ یہی شیطان۔ اس قوم کی بس میں نہیں تھا، آگ جلا بیٹھے تھے، بڑی آگ جس میں حکومت کے مسائل بھی تھے، عوام الناس کے مسائل بھی تھے، ایسی آگ جلا بیٹھے کہ ایسی آگ کبھی جلی ہی نہیں۔ اب آپ پھینکو، پھینکیں کیسے؟ دور سے اس کی تپش اور حرارت جلسا رہی ہے، کیسے پھینکیں؟ شیطان ہے من جنیک توپ بنا، جس توپ کا گولا پھینکتا ہے، اس طرح کے ایک آلہ تیار کرو جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر توپ کے گولے کی طرح آگ میں پھینکو۔ یہ کون مشورہ دینے والا؟ اس کی عداوت میں شک ہے کوئی؟ توپ بھر کے ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا گیا، وہ گولا چھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، توپ چل رہی ہے۔ پھر یہ خبیث آ گیا شیطان مردود، اور کہا کہ ان کے کپڑے اتارو، نعوذ باللہ۔ جب تک لباس پہنے ہوئے فرشتے ساتھ موجود ہیں، جب تک فرشتے ساتھ موجود ہیں تم کبھی ان کو پھینک نہیں سکو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار لیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس جس شخصیت کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا، لباس اتار دیا گیا۔ اب فرشتے دور ہو گئے اور ان کا پھینکنا آسان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو موحدین کے سردار، انبیاء کے باپ، انبیاء کے دادا، خود ہمارے پیارے پیغمبر، آپ کی اولاد میں سے، یہ عداوت شیطان کی ملحوظ کی آپ نے؟ خود ہمارے
جنگ احد میں کیا بھی تھی یہاں؟ کس کے وسوسے تھے؟ کس کے مشورے تھے؟ نبی علیہ السلام یہود کے قبیلے میں گئے، ایک قضیے کے تحت، صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے، یہود سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہود سے ایک حلف قائم تھی، یہود نے بظاہر استقبال کیا، مگر یہ خبیث اور نجس قوم اندرون خانہ ایک پرانے کر بیٹھے کہ آج یہ اکیلے صرف غلام ساتھ ہے، آج ان سے چھٹکارا پانے کا موقع موجود ہے۔ کیا طے کیا؟ نبی علیہ السلام کو ایک عمارت کے سائے میں بٹھایا، ایک قالین بچھا کر تکیے رکھ کے عزت سے آپ کو بٹھایا، مگر عمارت کی چھت پر 2-3 شریروں کو بڑا پتھر لے کر بٹھا دیا کہ جو ہی بیٹھے اوپر سے پتھر پھینک دیں۔ ایسی عدالت، مشورہ دینے والا کون ہے؟ یہ شیطان لعین۔ سارے کام پورے ہو گئے، آپ کو بٹھا بھی دیا گیا، اوپر پتھر رکھوا دیا گیا، اور وہ شریر اوپر پہنچ گئے، خبیث لوگ پتھر پھینکنے کے لیے جبریل امین آ گئے، پتھر پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیے پھینکنے کے لیے، جبریل امین آ گئے، نبی علیہ السلام کے کان میں آ کر سرگوشی کی کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے یہ باور کراتے ہوئے، وہ آپ کو علم نہیں کیا ہو رہا، ظاہر یہ کیا جیسے قضاء حاجت کے لیے جائے، قضاء حاجت کے لیے نکلے، سیدھا مدینے آ گئے، اور صحابہ کا لشکر جرار لے کر بنو نذیر کے اس پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن مشورے دینے والا کون؟ جنگ خیبر کے موقع پر وہ عورت، یہودی عورت جس نے کیا اس بکری میں زہر پلانے، بلکہ پوچھا مسلمانوں سے کہ نبی علیہ السلام کو کون سا گوشت زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ دستی کا گوشت۔ اس نے دستی کو اور زیادہ زہر سے بھر دیا۔ آپ صرف تشریف لے گئے، اور بشر بن برا ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، کھانا ڈال دیا گیا، لقمہ آپ نے توڑ دیا، منہ کی طرف لے گئے، اسی دوران بشر بن برا لقمہ کھا چکے تھے اور نبی علیہ السلام کھانے والے تھے۔ جبریل امین نے آپ کو خبر دی، اس وقت تک اس زہر کی ایک ہوا جو تھی آپ کے پیٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ لقمہ آپ نے رکھ دیا، بات قصہ طویل ہے۔ اس خاتون نے آ کر معافی مانگی کہ میں یہ سوچ رہی تھی اگر نبی برحق ہے تو اللہ آپ کو بچائے گا، جھوٹے ہیں تو آج جان چھوڑانے کا موقع موجود۔ مشورے کون تھے؟ وہ زہر کی جو ہوا اندر داخل ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی جاگ اٹھتی، وہ ہوا بیدار ہو جاتی، اور اللہ کے پیغمبر بڑی تکلیف محسوس کرتے، حتیٰ کہ مرض الموت میں جو آپ کا آخری مرض تھا، فرمایا کہ عائشہ وہ زہر جو اندر ہوا داخل ہوئی تھی پوری طرح جاگ اٹھی۔ آب عوام انقطاع اب ہو رہی، لگتا ہے کہ اب یہ تکلیف میرا حلق شاہرخ کاٹ دے گی۔ یہ سازشیں کرنے والے کون ہیں؟ اس شیطان لعین سے دوستی بنتی، ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی خلاف سازشیں اور تکلیفوں کی بھرمار، دوستی بنتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کو دشمن جانو، اس کو مادہ کرو، اس کو کمزور کرو، اللہ کا ذکر پوری اللہ پاک کا ذکر کرو، تاکہ یہ اس کی پشت پر ہر کرنے ذکر کوڑے بن کر برسے اور اس کی بربادی کا باعث بن جائے، اور شیطان کے چنگل سے اور اس کے شر سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس توحید کو ہمارے قلب و دماغ میں راسخ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق، اللہ رب العزت کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذکر کے تقاضے ہیں، ذکر کا فہم ہے اور ذکر کا علم ہے اور اس کے مقتضا پر عمل ہے، اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کی رحمت حاصل ہو۔ آپ کا یہ تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔